بوڑھی عورت پر عدت، بوڑھی عورت پر عدت کیوں واجب ہے؟ حائضہ عورت کے لیے تو عدت کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، مگر بوڑھی عورت یا جسے حیض ہی نہ آتا ہو اس پر عدت کیوں ہے؟ شگفتہ صاحبہ انڈیا سے، اللہ میاں نے فرض کی ہے بھائی عدت، ہم کیا کریں کہ کیوں ہے؟ ہمیں تو ہر حکم کی حکمت کو تو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نابالغ بچی پر بھی عدت واجب ہے، اگر اس کا نکاح ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے واللائی لم یحضن، تو ان لڑکیوں پر بھی عدت واجب ہے جن کو ابھی مینسز آنا شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، وہ 3 مہینے کی عدت گزاریں گی، حالانکہ وہاں بھی حمل ٹھہرنے کا امکان نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کو حیض کا امکان ہی ختم ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ تو جو طلاق کی عدت ہے اور موت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو یہ اللہ نے احکام دیے ہیں، ان میں اگر حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو بس اللہ کا حکم ہے۔ بہت سے علماء نے بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں، ایک بڑی حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ شوہر کا احترام عورت کے دل میں ڈالنا، یعنی اسے یہ باور کرانا کہ تم سے ایک نعمت چھن گئی ہے تو اس لیے تم اتنے دن سوگ میں رہو گی۔ سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہندوؤں میں تصور ہے کہ بہت ہی گندی میلی کچیلی، یہ تو نہیں ہے اسلام میں۔ ظاہر ہے کہ زینت اختیار نہیں کرے گی، کپڑے تو پراپر جیسے صاف ستھرے پہنتی ہے پہنے گی، لیکن خوشبو کا استعمال، میک اپ، چوڑیاں، یہ زینت اختیار نہیں کرے گی۔ تو اس میں ایک بڑا مقصد عورت کو یہ تصور کرانا بھی ہے کہ شوہر کی نعمت چھینی ہے تم سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب چھینی گئی تو اب اس کو یہ احساس دلانے سے کیا فائدہ؟ یہ فائدہ ہے کہ معاشرے میں دوسری عورتوں کو احساس ہوگا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب وہ چھن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عورت کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اتنا عرصہ تک سوگ میں رہے۔ سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ روئے پیٹے ہائے ہوئے کرے، مطلب یہ کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، زینت اختیار نہ کرے، کیونکہ اب اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو نکاح کرنا حرام ہے، لہذا وہ چیز جو مردوں کو اس کی طرف مائل کرے نکاح کے لیے وہ چیز بھی حرام۔ تو زینت سے مرد مائل ہوں گے اس کی طرف شادی کے لیے، تو وہ میلان کا دروازہ بھی اللہ نے بند کیا ہے۔ تو اس میں نسب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک شوہر کا حق بیان کرنا بھی مقصود ہے، تاکہ عورتیں جن کی میاں زندہ ہیں ان کی تھوڑی قدر کر لیں، اور جب یہ خاتون کا میاں مر گیا، انہوں نے عدت پوری کی، جب کہیں اور شادی کریں تو پھر اس نئے والے میاں کی قدر کریں۔ یہ تو اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے، باقی پوری حکمتیں تو ظاہر ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہم اللہ کے حکام کے مکلف ہیں، جس طرح ہمیں کہہ دیا ہم اس طرح حکم کو فالو کریں گے۔ یہ جو آج کل نئے پروفیسر ٹائپ کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، حکمتیں نکال کے شریعت کے حکام ہی کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ جیسے غامدی صاحب نے تو کہا کہ اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ حمل نہیں ہے تو اگلے دن ہی گھر سے باہر نکل جائے، کیونکہ اب بچہ تو نسب میں تو اشتباہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بالکل 100% غلط بات کی غامدی صاحب نے۔ اس پر میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہے کہ قرآن نے تو ان عورتوں کو بھی عدت گزارنے کا حکم دیا جن کو حمل ٹھہرنے کا سرے سے امکان ہی نہیں ہے، تو ان کو بھی عدت گزارنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدت کا مقصد محض نسب کی حفاظت نہیں، اور بھی کچھ مقاصد ہیں شریعت کے۔ دیکھیں، عورت کا میاں باپ مر جائے تو 3 دن سو گئے، بھائی مر جائے 3 دن سو گئے، بیٹا مر جائے 3 دن سو گئے، شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی نظر میں عورت کے لیے میاں کی کوئی ویلیو ہے۔ تو جب اللہ کی نظر میں ہے تو خواتین کو بھی اپنے میاں کو کوئی ویلیو دے دینی چاہیے، اس سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔